السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہ کسی زمانے میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی بہت شدید دشمنی تھی، اور ایک دوسرے کی حکومت گرانے میں، ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنے میں عروج پہ تھا۔ اور آج کل مسلم لیگ کی حکومت میں اس بے نظیر بھٹو کا بیٹا وزیر خارجہ ہے، جس کی زندگی نواز شریف نے اجیرن کی تھی۔ میں آپ کو شروع سے یہ کہانی سناتا ہوں کہ ہوا کیا تھا۔ ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے دور میں غیر جماعتی انتخابات ہوئے 1985 میں، 85 میں، جس میں محمد خان جنیجو وزیر اعظم منتخب ہو گئے، اور ان کا دور چل رہا تھا۔ اس نے اسی پلیٹ فارم میں مسلم لیگیوں کو جمع کیا، اور محمد خان جنیجو مسلم لیگ کے صدر بن گئے۔ اسی دوران ایک بہت عجیب واقعہ ہوا کہ پنڈی میں آرمی کا ایک ڈپو ہے اسلحے کا، جس کو اوجڑی کیمپ کہتے ہیں۔ اس میں شدید دھماکے ہوئے ایک رات، اور پورے ملک کو لرزا دیا اس نے۔ کیونکہ مجھے یاد ہے، میں اس زمانے میں کالج میں تھا، مردان کالج میں۔ صبح جب ہم کالج پہنچے تو ہمارے کالج کے گراؤنڈز اور برآمدے سارے لوگوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ہم بڑے حیران ہوئے۔ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، ایک پی ٹی وی چینل تھا جس پہ خبروں پہ کنٹرول تھا، تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ ان لوگوں کو بھی پتہ نہیں تھا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان نے حملہ کر دیا، اور کچھ لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ، لیکن میزائل فائر ہو رہے تھے، راکٹ فائر ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے سارے پنڈی کے لوگ گھر بار چھوڑ کے نکل آئے تھے۔ جنیجو صاحب نے اس کی انکوائری کا حکم دیا، وہ وزیر اعظم تھے، اور یہ انکوائری میں بہت بڑے بڑے جرنلز کا نام آ رہے تھے، کیونکہ ایک خدشہ تھا، ایک تیوری تھی اس زمانے میں کہ امریکہ نے جو سٹنگر میزائل دیے تھے افغان جہاد کے لیے، وہ پاکستان نے ایران کو دیے ہیں، اور ایران اور امریکہ کی تو دشمنی تھی۔ اس خبر کو چھپانے کے لیے یہ ہوا تھا کہ وہاں پہ یہ آگ لگی، اور تاکہ وہ ریکارڈ ختم ہو جائے کہ ہمارے پاس آئے کتنے تھے اور اب ہمارے پاس ہیں کیا۔ یہ انکوائری کا جب اعلان ہوا تو ضیاء الحق نے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے محمد خان جنیجو کی حکومت ختم کر دی، اور وہ جب ایئرپورٹ پہ واپس آئے، اس وقت وہ دورے پہ تھے، تو بیچارے بغیر جھنڈے کی گاڑی میں گھر چلے گئے۔ میاں نواز شریف نے اس دوران یہ کیا کہ یہ ہمیشہ پیچھے سے وار کرتے ہیں۔ محمد خان جنیجو کے پیٹ میں چھرا گھونپا، اور اپنے ساتھ مسلم لیگیوں کو شامل کر کے اس کو صدارت سے فارغ کیا، اور خود صدر بن گیا۔ اس دوران 86 میں بے نظیر واپس آ گئی، اس کے باپ کو فوجیوں نے پھانسی دی تھی، ذوالفقار علی بھٹو کو، اور بے نظیر جب آئی تھی تو اس کا فقید مثال استقبال ہوا تھا۔ تقریباً 1 لاکھ لوگ لاہور کی سڑکوں پہ نکلے تھے۔ وہ ینگ تھی، انرجیٹک تھی، ویژن تھا، اور پیپلز پارٹی کی جان تھی۔ وہ لوگ اس زمانے میں کہتے تھے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر۔ اب تو بیچاری لاڑکانہ تک محدود کر دی زرداری اور بلاول نے پیپلز پارٹی کو۔ بے نظیر کا راستہ روکنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے پھر اپنے مہرے اکٹھے کرنا شروع کیے۔ جنرل حمید گل ISI کے چیف تھے، اور ان کی سرپرستی میں جس طرح آج کل اسٹیبلشمنٹ نے PDM بنائی ہے اور عمران خان کی حکومت کے خلاف سازش کی ہے، اسی طرح انہوں نے IJI بنائی، اسلامی جمہوری اتحاد۔ یہ اسلامی ٹچ اس لیے دیتے ہیں کہ ہم لوگ تو سارے مسلمان ہیں، اور بے نظیر کے خلاف انہوں نے بدترین پروپیگنڈا کیا تھا، جس میں یہ مولوی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شامل تھے۔ اس نے کہا تھا کہ عورت کی حکمرانی حرام ہے، پھر اسی حکومت میں شامل رہا اور پوری طرح فائدے بھی لیے۔ لیکن اچھا، تو مسئلہ یہ تھا کہ پنجاب الیکشن ہو گئے، الیکشن میں بے نظیر کی حکومت بن گئی، وفاق میں بے نظیر کی حکومت تھی، اور پنجاب میں وزیر اعلیٰ نواز شریف بن گیا، لیکن اس کو چین نہیں تھا کہ کسی طریقے سے اس کی حکومت گرا دے۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ ڈر تھا کہ ہم نے بے نظیر کے والد کو پھانسی پہ چڑھایا ہے، تو کہیں یہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی شروع نہ کر دے۔ اس خدشے کے پیش نظر نواز شریف نے بے نظیر کے خلاف عدم اعتماد کا منصوبہ بنایا، اور اس کے لیے فنڈز کہاں سے لیے تھے؟
اسامہ بن لادن سے۔ یہ ایسے فراڈیے ہیں شریف خاندان، صرف نام کے شریف ہے، کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو بھی چونا لگایا تھا۔ اور فرنٹیئر پوسٹ کے جو مالک تھے اور چیف ایڈیٹر رحمت افریدی صاحب نے یہ قصہ ویڈیو میں بھی بیان کیا ہے اور اپنے اخبار میں بھی لکھا تھا کہ اسامہ بن لادن سے ملاقات کے دوران نواز شریف نے کہا آئی لو جہاد، اور اس سے $10 ملین لیا تھا کہ ہم اس عورت کو ختم کرتے ہیں، جو اس وقت اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی۔ اس کی حکومت گرانے کے لیے یہ سارا کر رہا تھا۔ اور جس طرح آج کل سندھ ہاؤس میں عمران خان کے خلاف ممبران کی بولیاں لگ رہی تھی، اسی طرح انہوں نے یہ کیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت آفتاب شیرپاؤ پیپلز پارٹی میں تھا، وہ وزیر اعلیٰ تھا، پنجاب میں نواز شریف، اور وفاق میں بے نظیر کی حکومت تھی۔ تو نواز شریف نے اپنے لوگوں کو ایم این ایس کو، اور جو بندے گھوڑے گدے خریدے تھے ان کو لاہور کے ساتھ چھانگا مانگا میں جنگل میں ایک ریسٹ ہاؤس ہے وہاں پہ بند کیا ہوا تھا، ارد گرد پولیس کا پہرا تھا، ان کو شراب شباب سب کچھ مل رہا تھا، لیکن باہر جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ اور چونکہ پیپلز پارٹی کی سرحد میں بھی حکومت تھی، تو آفتاب شیرپاؤ نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو، قبائلی رہنماؤں کو، جو ایم این ایس تھے، ان سب کو لے جا کے جہاز میں سوات سرینا میں بند کیا تھا، اور ان کو بھی ہر سہولت تھی لیکن باہر جانے کی نہیں تھی۔ بہرحال نواز شریف نے بڑی کوشش کی، پیسہ بھی استعمال کیا، اور یہ جو عدم اعتماد تھی وہ اس کے باوجود بھی ناکام ہوا۔ نواز شریف نے بے نظیر کے ساتھ انتہائی ظلم کیے ہیں۔ بے نظیر خاتون تھی، اس نے یہ بھی کیا تھا کہ نواز شریف کی ہمیشہ یہ ہے کہ جب مقابلہ میدان میں نہیں کرتے تو ذاتی حملے شروع کر دیتے ہیں۔ نواز شریف نے بے نظیر کی بیہودہ ننگی تصویریں بنا کے اور وہ ہیلی کاپٹروں سے پھنکوائی تھی۔ آج کل اسی بے نظیر کا بیٹا نواز شریف کے ساتھ وزیر خارجہ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ اور وہ جو آئی جی آئی بنی تھی، اس میں یہ جماعت اسلامی، مولانا، یہ سارے جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹٹو تھے یہ شامل تھے، اور ان کا نشان اس وقت سائیکل تھا، اور بے نظیر تیر کے نشان پہ الیکشن لڑی تھی۔ بے نظیر نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا مشرف کے دور میں کہ اگر آپ کو مشرف، اور انٹرویو والے نے پوچھا اگر آپ کو مشرف اور نواز شریف میں کسی ایک کا ساتھ دینا ہو تو کس کا ساتھ دو گے؟ اس نے کہا میں مشرف کا ساتھ دوں گی، کیونکہ نواز شریف جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اسی نواز شریف کی حکومت میں آج کل اس کا بیٹا وزیر خارجہ ہے، لیکن یہ پیپلز پارٹی وہ پیپلز پارٹی تو نہیں ہے، یہ تو زرداری لیگ ہے۔ میں نے کہا آپ کو تاریخ کی تلخ حقیقتوں سے آگاہ کروں کہ کس طرح نواز شریف نے پہلے اپنے مسلم لیگ کے صدر کے پیٹ میں چھرا گھونپا، پھر اسامہ بن لادن سے $10 ملین لے، پھر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ بے نظیر کے خلاف عدم اعتماد لے کے آیا، لیکن اس میں ناکام رہا۔ یہ سارا ہماری تاریخ کا حصہ ہے، اور یہ جو چانگا مانگا کی سیاست ہے یہ نواز شریف نے شروع کی تھی، ان لوگوں کو چانگا مانگا ریسٹ ہاؤس میں، اور پیپلز پارٹی نے سوات سرینا ہوٹل میں ان کو بند کیا تھا۔ اس زمانے میں 10-12 لاکھ میں ممبر ملتا تھا، اب تو 5-5 10-10 کروڑ میں ملتا ہے۔ یہ بڑا منافع کا سودا ہے، کیونکہ ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں ان کے ضمیر مردہ ہیں، اور اسی لیے پاکستان ترقی نہیں کر رہا۔ جب تک اسٹیبلشمنٹ کا رول کنٹرول نہیں ہوگا، جب تک نظریاتی ورکر اسمبلی میں نہیں آئیں گے، پاکستان کی جمہوریت ایک ڈکوسلا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ ضرور کیجئے گا، اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔